نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العلي العظيم۔ تقریر کرنے کا یہ موقع تو نہیں ہے، اس لیے کہ دن بھر کا روزہ اور روزے کے بعد سے مسلسل مصروفیات اور تراویح کی نماز میں آپ حضرات کی شرکت، یقیناً یہ ساری چیزیں تھکا دینے والی ہے، مگر یہ کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جو اس ماہ مبارک میں اللہ کے نام پر، اللہ کی عبادتوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکاتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار فرما لیتے تھے۔ ہماری اپنی زبان میں اگر کہا جائے تو آپ لنگوٹ کس لیا کرتے تھے۔ تو یقیناً آپ حضرات بھی بڑے مبارک ہیں، خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو، ہم کو ماہ مبارک کی رحمتوں، برکتوں اور اللہ پاک کی بے پناہ نعمتوں کو لوٹنے کا، حاصل کرنے کا اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا ہے۔ معمولی بات نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی ماہ پہلے سے دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ جو نبی معصوم ہے، جو نبی رحمت ہے، جو نبیوں کا نبی ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جس کے صدقے میں یہ کل کائنات بنی، وہ بھی تمنا کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر کے مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں پیدا فرما دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں کسی بھی طرح رمضان کا مبارک مہینہ مل جائے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ، لمبی بات چونکہ عرض کرنے کا موقع نہیں ہے، 3 باتیں یاد رکھیں۔ رمضان، قرآن اور روزہ، ان تینوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے۔ رمضان کا قرآن سے، قرآن کا رمضان سے، رمضان کا روزے سے، ہر ایک کا ایک دوسرے سے لازم و ملزوم کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان اصل میں نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان بہار قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان روح قرآن، روح رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اس کی روح قرآن مجید میں ہے، اور رمضان کا حقیقی اصلی تعارف اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں فرمایا، کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جانتے ہو کون سا ہے رمضان کا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ گویا کہ رمضان کو جتنی بھی فضیلت، رمضان کو جتنی بھی خصوصیات حاصل ہیں، وہ سب کی سب قرآن مجید کے صدقے میں ہیں۔
چونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ پاک نے قرآن مجید مکمل نازل فرمایا، اور جس اکیلی رات میں پورا قرآن مجید اللہ پاک نے اتارا نازل فرمایا، اس رات کو تو اللہ نے فرمایا 1000 مہینوں کی راتوں سے اچھی، بہتر، خیر خیریت والی رات شب قدر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بہت بڑی عظیم نعمت ہم کو دی قرآن مجید کی شکل میں۔ تو جب کوئی بڑی نعمت ملے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو بس سمجھو رمضان میں روزے اللہ نے قرآن مجید کے ملنے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے فرض کیے ہیں۔ آگے یہی تو فرمایا ہے میں، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اب تم میں سے جو آدمی اس قرآن والے مہینے رمضان میں موجود ہو، جو رمضان کے مہینے کو پائے تم میں سے قرآن جس میں نازل کیا گیا، تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، اللہ نے قرآن دیا، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے روزے فرض ہوئے۔ اللہ پاک کچھ اور شکریہ کے طور پر ہم سے کرا لیتا، اللہ حکم دے دیتا تمہیں قرآن ملا ہے لہذا تم 5000 روپے اللہ کے راستے میں خیرات کرو۔ اللہ حکم دے دیتا کہ تمہیں قرآن جیسی عظیم نعمت ملی ہے، تم 10 روز تک مسلسل مسجد میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنا۔ یہ نہیں بتایا، روزہ بتایا۔ کیوں؟ کلام کس کا ہے؟ قرآن کس کا ہے؟ کلام کس کا ہے؟ کلام ہے اس ذات کا جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ جس کی جورو ہے، نہ جس کی کوئی ہمسر ہے، نہ جس کی کوئی بیوی ہے، تمام چیزوں سے بالکل بے نیاز ہے۔ اس لیے روزہ فرض کیا گیا تاکہ روزہ رکھ کر ایک اللہ کا بندہ اللہ جیسے اپنے اندر اخلاق اور صفات پیدا کرے۔ چونکہ جس کا کلام ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے نہ اس کی بیوی جورو ہے، تم بھی رمضان میں روزہ رکھ کر نہ بیوی سے ملو، نہ کھاؤ نہ پیو، تاکہ کلام دینے والے کی جو صفت ہے کچھ اس کا اثر ہمارے اندر بھی آ جائے۔ یہ ہے روزہ۔ قرآن مجید کے بغیر رمضان بغیر روح کے ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ جو پڑھنا نہ جانتا ہو کسی پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کر اللہ کا کلام قرآن مجید جی لگا کر کے اس سے سنے۔ اور اللہ نے انتظام فرما دیا، یہ تراویح کی نماز، سچی بتلائیے کوئی مسلمان کیا پورے سال میں، الا ماشاءاللہ سب کو نہیں کہتا، اکثر پورے سال ہم کو مکمل قرآن مجید سننے اور پڑھنے کو نہیں مل پاتا، مگر رمضان کا مبارک مہینہ تراویح کے صدقے میں جو لوگ تراویح کی نماز میں شرکت فرماتے ہیں ان کو اول سے لے کر اخیر تک مکمل قرآن مجید سننے کی سعادت اور نیکی حاصل ہو جاتی ہے، غیر رمضان میں نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی بات۔ اور ماشاءاللہ شاید میرے لیے کہنا مناسب نہ ہو لیکن دل کی بات روکی نہیں جاتی، سچی بات یہ ہے جتنے سکون کے ساتھ، جتنے اطمینان کے ساتھ، جتنی حروف کی ادائیگی اور مخارج کی رعایت کے ساتھ ایک ایک لفظ گن گن کر ٹکے کی طرح آپ لوگوں کو سننے کو قرآن مل رہا ہے، یہ سب کی ایسی قسمت نہیں ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں یعلمون تعلمون سمجھ میں آ جائے تو بڑی بات، رکوع سجدے صحیح سے نہیں، بھاگم بھاگ، کبھی اتحیات مقتدیوں کی مکمل نہیں ہوتی، امام کا سلام۔ اللہ کا شکر ادا کرو پر پہلاد والو،
یہاں نماز پڑھنے والوں کہ اللہ پاک نے آپ کو ٹھیک سے قرآن مجید سننے کی توفیق دے رکھی ہے، یہ بھی بہت بڑا اس کا انعام۔ سن تو ہم جیسے بھی رہے، ہم اپنے گاؤں میں سنتے تھے، اپنے بچوں کا، طلباء کا، بس دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ راجدھانی چل رہی ہے، پھٹافٹ، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ دیکھو قدر کرنے والوں کو دیتا ہے، قدر کرنے والوں کو، جو ناقدری کرتا ہے اللہ اس سے چھین لیتا ہے۔ اگر قدر کرو گے، قرآن کی قدر کرو گے، رمضان کی قدر کرو گے، روزے کی قدر کرو گے، روزہ رکھنے والوں کی، رمضان کا احترام الگ، روزے کا احترام الگ، روزے دار کا احترام الگ۔ ایک آدمی معذور ہے، روزہ افطار کرنا اس کے لیے جائز ہے، بیمار ہے، کوئی بھی اور عذر ہے، مسافر ہے، لیکن وہ رمضان کا احترام نہ کرے، ایسا نہیں، کھاتا نہ پھرے، میں تو روزے سے نہیں ہوٹل پہ جا کر کے راستے میں پان کھاتا پھروں، نہیں، رمضان کا احترام یہ ٹھیک ہے، تیرے لیے جائز ہے، تو مسافر ہے، معذور ہے، یا کوئی بھی اور وجہ ہے، اجازت ہے شریعت کی طرف سے، تو رمضان کا احترام یہ ہے کہ تم کھلے طریقے پر اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرو جس سے رمضان کی توہین ہوتی۔ اسی طرح روزے دار کا احترام، روزے دار کے سامنے بھی ہم کھانے پینے سے احتراز کریں، یہ ہے رمضان کی قدردانی۔ قدر کریں گے تو انشاءاللہ نوازے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ، بڑے خوش قسمت ہیں آپ، اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے ہر طرح سے۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیکیوں کو، تمام عبادتوں کو، قرآن کی تلاوتوں کو، راتوں کے جگنے کو، راتوں کے مانگنے کو، راتوں میں اللہ کے دربار میں رونے کو، اور تمام کی تمام جو بھی عبادتیں آپ سے ہوتی، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اور قبول فرما کر اپنی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔